حشام مالک مثال کو لیے عدالت سے سیدھا خوشی خوشی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کومل اسے دیکھتے ہی بے انتہا خوش ہوگی اور پھر یکدم ہی وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ دونوں آئی سی یو میں داخل ہوئے۔ مثال کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ نالیوں میں جکڑا معصوم سی کومل کا وہ لاغر اور کمزور سا وجود جس میں زندگی کی اب کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ بیڈ کی سرانے رکھی مشینوں سے نظر آتی وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں دکھا رہی تھیں کہ ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا تھا۔ کومل میرا بچہ، دیکھو کون آیا آپ سے ملنے۔ کومل آنکھیں کھولو بچے۔ حشام مالک کومل کے پاس سر رکھی کرسی پر بیٹھ کے اس کا دایاں ڈرپ والا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اپنے لہجے میں زمانے بھر کی محبت اور پیار سموئے وہ کومل سے کہہ رہا تھا، دیکھو میں آپ کی مثال ماما کو لے آیا آپ کے پاس۔ آپ کو مثال ماما چاہیے تھی نا؟ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں یہ کیس جیت گیا میرے بچے۔ اب مثال ماما کو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ مثال نے ایک نفرت بھری نگاہ حشام مالک پر ڈالی۔ آنکھیں کھولو میرا بچہ۔ حشام مالک کومل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تبھی کومل کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے پاس کھڑی مثال کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ مثال نے دیکھا وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ مثال کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مثال ماما آپ آ گئی؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا ماما۔ آئی ریئلی مس یو۔ کومل ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے ادا کر پا رہی تھی۔ مثال کے دل میں گھونسا پڑا تھا۔ حشام مالک سے اسے نفرت تھی، لیکن اسے اس معصوم سی بچی سے واقعی میں بہت محبت تھی۔ نہ جانے کیسے ایک آنسو پھسل کر اس کے گال پر بہہ آیا، جسے مثال نے جلدی سے صاف کر لیا تھا، لیکن وہ آنسو کومل کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ مثال ماما آپ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مثال ماما۔ آپ میری اس دنیا کی سب سے بیسٹ فرینڈ اور بیسٹ ماما ہیں۔ مجھے معاف کر دینا مثال ماما، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئیں۔ نہیں بیٹا، آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہیں ہوا، حشام مالک نے جلدی سے کہا، لیکن کومل نے اسے دیکھا اور سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بس سامنے کھڑی مثال کو دیکھ رہی تھی یک ٹک۔ مثال ماما مجھے پتا چلا کہ پاپا نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، وہ بھی میری وجہ سے۔ مجھے بہت برا لگا تھا یہ سن کر کہ میری وجہ سے آپ بہت روئیں اور آپ ہرٹ بھی ہوئیں۔ مجھے سب پتا چل گیا ہے مثال ماما، پاپا بہت برے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کومل میرے بچے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حشام مالک کے دل پر گھونسا پڑا تھا کومل کے ان الفاظوں سے۔ مجھے سب پتا ہے پاپا، آپ نے مثال ماما کو چیٹ کیا، ان کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح کیا، اور وہ بھی جھوٹے والا۔ آپ کی وجہ سے وہ بہت روئیں، انہیں تکلیف ہوئی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ آپ کو مثال ماما کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کومل نے مثال کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ابھی بھی رو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری مثال ماما، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میرا خیال رکھا۔ میرے پاپا بہت برے ہیں، میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گی، لیکن آپ روئے مت۔ میں نے خدا سے آپ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جلدی بلا لیں تاکہ آپ کو میری وجہ سے مزید کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب میں ہی نہیں رہوں گی تو پاپا بھی آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ کومل کے الفاظ تھے کہ تیز دھار خنجر۔ حشام مالک کو لگا کہ اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کومل میری جان، ایسے نہیں کہتے بیٹا، پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پاپا آپ کے بغیر مر جائیں گے بیٹا۔ کومل مثال کو دیکھ رہی تھی۔ مثال ماما مجھے معاف کر دیں، آپ مجھ سے پلیز ناراض نہ ہو، میں بہت بری ہوں نا، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئیں۔ کومل رو پڑی تھی۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر مثال کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے اس کے پاس چلی آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ جھک کر روتی ہوئی کومل کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، آپ کی مثال ماما آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے بیٹا، آپ تو بہت اچھی ہو، بہت پیاری، سب سے محبت کرنے والی۔ سچ میں؟ کومل نے پوچھا۔ بالکل سچ، آپ بہت اچھی ہو۔ تھینک یو مثال ماما، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ کومل مثال کا ہاتھ پکڑے یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر اس کی کن پٹی تک بہہ آیا۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر مثال بے قرار ہوئی۔ کومل بیٹا آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو چھوڑ کر جانے کا سوچ کر مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ کومل اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اچانک سے اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ مشین اچانک سے بج اٹھی۔ کومل، کومل میری بچی۔ کومل کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! حشام مالک چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ کومل میرا بچہ ہمت رکھو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حشام مالک روتے ہوئے کومل کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ ٹون ٹون ٹون۔ مانیٹر کی آڑی ترچھی لکیریں یکدم سیدھی ہو گئی تھی۔ کومل کا ہاتھ جو حشام مالک نے تھام رکھا تھا وہ بے جان ہو کر بیڈ کے نیچے ڈھلک گیا۔ کومل، کومل!
हशाम मालिक चीख उठा। कोमल की खुली आंखें मिसाल पर जमी थी। मिसाल ने रोते हुए अपने कांपते हाथ कोमल की आंखों पर रखकर उसकी खुली आंखें बंद कर दी। तभी डॉक्टर वहां भाग कर आए। हशाम मालिक उन पर चीखने चिल्लाने लगा, इतनी देर कहाँ लगा दी थी? मर गए थे क्या तुम लोग? देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया, ये सांस क्यों नहीं ले रही? डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की, फिर मॉनिटर पर सीधी लकीरों को देखा। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी कैसे मर सकती है भला? हशाम मालिक ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा जो अगर तुमने ऐसे बकवास भी की तो। मेरी बेटी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? बड़ी मुश्किल से नर्स और डॉक्टरों ने हशाम मालिक की गिरफ्त से उस डॉक्टर को छुड़ाया था। हशाम मालिक पागल हो रहा था। वो एक एक डॉक्टर की मिन्नतें कर रहा था कि वो उसकी बेटी की सांसों को फिर से चला दें। वो उन्हें बहुत सारा पैसा देगा, उसके पास बहुत दौलत है। डॉक्टर्स को उसकी हालत काबिल रहम लगी थी। कोमल मेरा बच्चा, उठ जाओ ना। देखो आपके बगैर आपका पापा मर जाएगा। कोमल मेरा बच्चा, उठो ना। हशाम मालिक कोमल के बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए चिल्ला रहा था। डॉक्टर और नर्स हशाम अली को पकड़कर कोमल के बेजान वजूद से दूर हटा रहे थे। छोड़ो मुझे, मुझे मेरी बेटी के पास रहने दो। क्यों मुझे उससे दूर कर रहे हो? वो डर जाती है अकेले में। अभी वो सो रही है, अगर वो जागी तो बहुत रोएगी। उससे डर लगता है मेरे बगैर। डॉक्टर मेरी बात समझने की कोशिश करे, मेरी बच्ची डर जाती है अकेले में। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और नर्स हशाम अली की इस हालत पर अफसोस कर रहे थे। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो रहा था। हशाम माली कोमल का नाम बार बार पुकारता अपना सर दीवारों से मारने लगा। डॉक्टर्स और नर्सों ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने काबू में किया था। उसका सर जख्मी हो चुका था और वह किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। बार बार दौड़कर कोमल के मुर्दा वजूद के पास भागने की कोशिश करता और उसे उठाने के लिए उसे झंझोड़ कर रख देता। बड़ी मुश्किल से वो लोग हशाम माली को वहां से काबू करके ले गए थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों ले जा रहे हो मुझे? कहा ना कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। अगर वह नींद से जागी तो वो डर कर रोएगी। मुझे उसके पास जाने दो। मिसाल नम आंखों से अपने सामने खुदा के इंसाफ को देख रही थी। उसके कानों में कुरान पाक की एक आयत गूंजी, वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने उसे इंसाफ दिला दिया था, उसके लिए यही काफ़ी था। बाज़ इंसान के गुनाहों की सज़ा उसकी औलाद को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी औलाद तड़पती है वैसे वैसे इंसान भी तड़पता है। अब हशाम माली को देख लो, उसने अपनी उसी बेटी के लिए किया क्या कुछ नहीं किया। हर जायज़ नाजायज़ काम किया था, लेकिन फिर क्या हुआ उसके साथ? अब उसकी वही बेटी अब उसके पास नहीं रही थी, क्योंकि हर जालिम का अंजाम बड़ा सख्त होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्न बत्श रब्बुका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सूरतुल बरूज की आयत नंबर 12। मिसाल के पास अब यहाँ खड़ा रहने का कोई जवाब नहीं था। उस जालिम की सज़ा उस मासूम बच्ची को मिली थी। उसे इस वक्त उस इंसान से शदीद नफरत महसूस हो रही थी जिसने दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी, और कई एक को तो उसने सज़ा भी दी थी। ऐसे जालिम का अंजाम ऐसा ही तो होता है कि ऐसे बड़े घमंड और सीना तान कर उसने कमरे अदालत में अपनी जीत का जश्न मनाया था, और अब उसकी हालत काबिल रहम थी। एक आंसू पलकों की बार तोड़कर उसके गाल पर बह आया। उससे हाथों की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए और खामोशी से हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल से सीधी वो कब्रिस्तान चली आई थी। माँ की कब्र के पास बैठी वो सारों कतार रो रही थी। अम्मी, आज मुझे मेरे अल्लाह ने इंसाफ दिला दिया। वो शख्स जो दौलत और ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ बैठा था, आज उस जालिम का भी वही हशर हुआ है जैसे माजी में उन जालिमों का हुआ था जो खुद को खुदा समझ बैठे थे। अम्मी, हर एक को अपने किए की सज़ा मिल गई। आप जानती हैं मैं कुछ दिनों पहले किससे मिली थी? मैं आपके चहेते भांजे तंजील रोशान मनीर से मिली थी। हाँ, आपका प्यारा और चहीता भांजा, जिससे आपको बेतहाशा मोहब्बत थी, जिसके साथ आपने मेरा निकाह किया था, ये सोच कर कि वो पूरी ज़िंदगी मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन अम्मी, अफसोस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। क्योंकि हम जो अक्सर ये सोचते हैं कि ये सबसे बेहतर होगा हमारे हक में, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारा रब हमसे बेहतरीन प्लान करता है, लेकिन हम ना समझ इंसान उनकी मसलतों को समझ ही नहीं पाते। अम्मी, आपके भांजे ने मुझ पर बहतान लगाकर मुझे रात अंधेरे को ही दर्द बदर कर डाला था। मिसाल हिचकियों के दरमियान फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ की कब्र को देखते हुए उसे अपनी कहानी सुना रही थी। अम्मी, मेरा इस दुनिया में मेरे अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं था। आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली और लावारिस हूँ। मेरे पास सर छुपाने को छत तक न थी अम्मी। उस रात में खुले आसमान तले बैठे अपने रब से फरियाद करी थी। मेरे पास फूटी कोड़ी तक न थी। कहाँ जाती? उस दिन एक फरिश्ता सिर्फ लड़की ने मेरी मदद की थी, जिसे मेरे प्यारे अल्लाह जी ने मेरी मदद के लिए भेजा था। लेकिन अम्मी, आपको पता है, हशाम मालिक ने उस मासूम सी लड़की को भी मार डाला, वो भी बहुत बेरहमी से।
اسے مارتے ہوئے اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا امی، یہ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ کسی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امی، آپ کے جانے کے بعد مجھے کیا کچھ دیکھنا اور سہنا نہیں پڑا۔ مجھ پر بدکاری کا الزام لگا اور پتہ ہے سب سے پہلا الزام آپ کے اسی چہیتے بھانجے نے ہی میرے کردار پر لگایا تھا۔ پھر طلاق کا دھبا لگا کر مجھے رات اندھیرے کو دربدر کر دیا، لیکن میرا رب بڑا منصف ہے امی جان، وہ بھی دربدر بھٹکتا رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ مثال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، وہ اس لیے کہ اسے میری پاک دامنی کا ثبوت مل گیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں بے قصور تھی۔ مثال ہنستے ہنستے ایک دم پھر سے رو پڑی۔ امی اس کی حالت بہت بری تھی۔ شہزادوں کی طرح جینے والا تنزیل روشان منیر ایک بھکاری کی حلیے میں کراچی کی ایک ایک گلی میں بھٹکتا مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے بالآخر ڈھونڈ نکالا۔ امی اس دن وہ شاپنگ مال کی سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا، مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور امی آپ کی بیٹی نے اللہ کے واسطے اسے معاف بھی کر دیا، کیونکہ آپ کہتی تھی نا کہ جو اللہ کے واسطے اس کے بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور امی میں نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور معافی ملتے ہی وہ اسی رات ہی مر گیا امی۔ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنے تک ہی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ امی سب کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی، جس کسی نے بھی میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ تنزیل ہو، شمائلہ ہو، وسیع ہو، عاقب رضوی یا مینیجر عارف ہو یا پھر حشام مالک ہو، سب کو ان کے کیے کی سزا مل گئی امی جان۔ میں نے صبر کیا تھا اور اپنا معاملہ اپنے پیارے رب پر چھوڑ دیا تھا، بے شک وہ بہترین حساب لینے والا ہے۔ کافی دیر تک وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نہ جانے وہ اتنی دیر تک یہاں کیسے بیٹھی رہی، اسے تو وقت کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا امی، اب میں چلتی ہوں، پھر ملنے آؤں گی آپ سے، کیونکہ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا۔ مثال نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکائیں اور خاموشی سے قبرستان سے نکل گئی۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی، سڑک دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا سر اچانک سے گھوم گیا، اس نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس وقت کوئی سہارا میسر نہ تھا۔ وہ وہیں قبرستان کے پاس سے گرتی ہوش خود سے بیگانہ ہوگی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ لوگ آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے، کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ اتفاق سے الیاس خیر، جو کہ یہاں کومل کی تدفین کا انتظام سنبھالنے آیا ہوا تھا، کیونکہ حشام مالک کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کومل کی تدفین کے بارے میں سوچتا، اسی لیے کومل کے کفن دفن اور تدفین کا انتظام الیاس خیر ہی سنبھال رہا تھا۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ اس ہجوم کی طرف اٹھی تھی۔ بھائی صاحب اس کی مدد کریں، اسے ہاسپٹل لے جائیں، ایک خدا ترس انسانی الیاس خیر سے مدد چاہیے۔ الیاس خیر جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور رش کو چیرتا ہوا اندر آیا، اور جب اس کی نگاہ سامنے بے ہوش پڑی مثال پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جلدی سے مثال کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بے ہوش پڑی مثال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش اسے کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ مثال کی جو حالت تھی، جہاں تک وہ پہنچی تھی، جانے انجانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے ان سب میں۔ حشام مالی کی جو حالت ہوئی تھی، اس نے اس سے عبرت پکڑ لی تھی۔ وہ معافی مانگنے کے لیے کب سے مثال کو تلاش کر رہا تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ وہ اس سے مل گئی، اب وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مثال کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مثال کی دیکھ بھال کے لیے الیاس خیر نے اپنی بیوی کو ہاسپٹل بلا لیا تھا، کیونکہ اسے کومل کی تدفین کے سلسلے میں جانا تھا۔ اپنی اہلیہ کو مثال کے پاس چھوڑ کر الیاس خیر کومل کی تدفین کے لیے روانہ ہو گیا۔ حشام علی کے پاگل ہونے کے دوسرے دن ہی خبر یہ ملی تھی کہ اس نے اپنا سر دیواروں سے مار مار کر خود کو شدید زخمی کر ڈالا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس خبر نے الیاس خیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بے شک برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہ اگلی باری اس کی نہ ہو، اسی لیے وہ اپنے گناہ کو پوری دنیا کے سامنے قبول کرنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد الیاس خیر نے ایک پریس ریلیز کی تھی اور اس میں سب کچھ سچ اگل دیا تھا کہ یہ سارا کچھ حشام مالی کا کیا دھرا تھا۔ اس نے اسے بھی اس گناہ میں مجبوراً شریک کیا تھا، کیونکہ اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اس کی فیملی کو نقصان پہنچائے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اسے اس کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی تھی اور سب جان چکے تھے کہ حقیقت اصل میں تھی کیا۔ انہیں حشام مالک جیسے گھٹیا انسان پر شدید غصہ آیا تھا۔ الیاس خیر نے اپنی فیملی کو بچانے کے چکر میں مثال کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن یہ پریس ریلیز کر کے کافی حد تک اس نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا اور گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ الیاس نے اس سے خود باضابطہ طور پر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی کہ وہ مجبور تھا، اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو حشام مالک اس کی بیوی اور دونوں بچوں کو مار دیتا۔ مثال جانتی تھی
کہ ہشام مالک کس حد تک جا سکتا تھا، اور اس میں الیاس خیر کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے بس اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ الیاس خیر اسے اپنی بہن بنا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت جلد وہ ان کے درمیان گھل مل گئی۔ کافی عرصے بعد اسے راحت ملی تھی۔ مثال کے جانے کے بعد آزر اب اسے ہی سوچنے لگا تھا۔ دل تھا کہ اسی کی طرف ہی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ آزر نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اسے بھول پاتا، الٹا وہ اسے مزید یاد آنے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، جو بس اسے ہی یاد کرتا اور اسے ہی سوچتا۔ اور حالت یہ ہوئی تھی کہ اب وہ نماز بھی پڑھنے لگا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، اور یہ بدلاؤ باقی سب گھر والوں کے لیے حیران کن تھا۔ جب بھی آزر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو نہ جانے کیوں سب سے پہلے مثال کا نام آتا۔ شاید وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی یا پھر اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن کب، اسے خود بھی اس کا احساس اور اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو اس کے لبوں سے بس ایک ہی صدا، ایک ہی دعا نکلتی کہ یا رب، میرے جلتے دل کو سکون عطا کر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں اسے سوچنے لگا ہوں، وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر میں اسے کیوں یاد کرتا ہوں، کیوں اسے سوچتا ہوں؟ یا میرے اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے وہ لڑکی واپس عطا کر دے۔ شاید میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی، اسی لیے آپ نے مجھے اس سے دور کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے اللہ، میں دوبارہ کبھی بھی آپ کی نعمت کی ناشکری نہیں کروں گا، اور اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو پلیز اسے میرے دل اور میری سوچوں سے نکال دے۔ آثر بہت بدل گیا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اب تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ وہ تہجد کی نمازوں میں اسے خدا سے مانگنے لگا تھا۔ بندہ اپنے خدا سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے نا، بھلا وہ اس کی گڑ گڑاہٹ کو کیسے نہ سنتا؟ 5 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو، اب تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میرم امریکہ سے واپس آ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی اور چاہتی تھی کہ سب سے معافی مانگ کر وہ دوبارہ سے آزر کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، کیونکہ وہ آزر سے بہت محبت کرتی تھی، جس کا اندازہ اسے امریکہ جا کر ہوا تھا کہ آزر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ آزر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی پسند ناپسند اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، لیکن اپنی ایک غلطی اور انتقام کی وجہ سے اس نے آزر جیسا پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا شخص کھو دیا تھا۔ وہ نقوی ہاؤس آئی تھی معافی مانگنے، سب نے اسے معاف کر دیا تھا، البتہ آزر اس کے آتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اب اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ حالانکہ اسماعیل الوی اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئے تھے کہ آزر اس سے دوبارہ رشتہ جوڑ لے، جس پر امیہ نے انہیں خوب سنائی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کیسے یہ سب سوچ سکتے ہیں کہ وہ میرم کو دوبارہ سے اپنائیں گے۔ انہوں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا۔ میرم کے لیے یہ سب برداشت کر پانا بہت مشکل اور اذیت بھرا تھا، لیکن یہ سب اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی تو سر انجام دیا تھا، اب رونا کس چیز کا؟ سچ میں آزر ان 5 مہینوں میں بہت بدل گیا تھا۔ وہ جو کالج کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کڑی دھوپ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا، اور اب وہی آزر اس کی شکل تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی نا۔ حدیقہ اور سرمت کے ہاں دوسرے مہمان کی پیدائش متوقع تھی۔ سب کو ننھے مہمان کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، خاص کر آزر کو۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ بچے کا نام وہی رکھے گا۔ مقصود صاحب اور امیہ چاہتے تھے کہ اب آزر کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن آزر تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب مقصود صاحب کے ایک دوست کے بیٹے کا نکاح تھا۔ انہیں فیملی سمیت دعوت دی گئی تھی۔ آزر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مقصود نقوی نے اس پر زور ڈالا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، کیونکہ ان کے دوست کی بیٹی تھی جو انہیں آزر کے لیے پسند آئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آزر اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، پسند کریں، تاکہ پھر وہ بات کو آگے بڑھائیں۔ ان کے دوست کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، انہیں خوشی تھی کہ آزر ان کا داماد بنے گا۔ البتہ مسئلہ اب آزر کا تھا، جس نے شادی کرنی تھی، لیکن وہ تو اپنے دل میں بس ایک ہی لڑکی کو بسائے بیٹھا تھا، اور وہ تھی مثال عظیم، جس کا ان 5 مہینوں میں کچھ اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ حالانکہ آزر کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے سرمت نے مثال کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آزر کو ان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ اب وہ بے دلی سے کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب ایک ماڈرن سی لڑکی اس کے پاس آئی۔ آزر نے اس کے لباس پر ایک نگاہ ڈالی، جو بہت بولڈ لڑکی تھی۔ ہیلو، آئی ایم نتاشا کریم۔ اس لڑکی نے بڑی بے تکلفی سے آزر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن آزر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے سر کو ہلا کر ہیلو کہا تھا۔ نتاشا کو وہ کچھ عجیب سا لگا تھا، مانا کہ وہ بہت ہینڈسم تھا اور اسے پہلی ہی نگاہ میں اچھا بھی لگا تھا، لیکن اس کی حرکتیں،
وہ ہنسی تھی۔ یہ آج کل کے زمانے میں کون ایسا کرتا ہے؟ آپ نے میرا ہاتھ نہیں تھاما؟ نتاشا نے پوچھا۔ جی، کیونکہ میں بس اپنی شریک حیات کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں پوری زندگی کے لیے۔ اوہو، نائس آنسر، مجھے اچھا لگا تمہارا جواب۔ ویسے تم مجھے بہت پسند آئے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو میری طرف سے ہاں ہے۔ آزر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور ہمیشہ اسے ہی چاہتا رہوں گا، اگرچہ وہ میری زندگی میں ہو یا پھر نہ ہو۔ میں شاید اس رشتے کے ساتھ مخلص نہ رہ سکوں، اسی لیے میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ آزر اس کے منہ پر انکار کرتا وہاں سے چل دیا۔ ہاں، یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی مجھے یعنی نتاشا کریم کو ریجیکٹ کر کے گیا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ سیریسلی، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مجھے پہلی ہی نگاہ میں پسند آیا۔ میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے میرے منہ پر مجھے انکار مار کے گیا ہے۔ واٹ اے جوک! نتاشا ہنستے ہوئے شاید خود کا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ آزر غصے سے بھرا تیزی سے اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا، اور مقصد تھا ان سے پوچھنا کہ انہوں نے اسے یہ سب بتایا کیوں نہیں۔ جب یہ اچانک سے سامنے سے تیزی سے آتی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی بری طرح سے ٹکر ہو گئی۔ بہت جلدی میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، آزر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دونوں بازوں سے پکڑ کر اسے سہارا دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس لڑکی نے جھٹ سے سوری کی تھی، اور یہ آواز وہ جو جانے کے لیے تیار ہوا تھا یک دم پلٹا تھا، اور سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اسے اپنی بصارتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ مثال اسے اپنے سامنے دیکھ کر آزر کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں یوں قبول کرے گا۔ بالآخر آج وہ اس سے مل گئی تھی، اور کہاں ملی تھی؟ اس نے یہ خود بھی نہیں سوچا تھا کیا ہو جاتا جو اگر وہ آج یہاں نہ آتا، پھر تو وہ کبھی بھی مثال سے نہ مل پاتا۔ آزر کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر مثال حیران ہوئی تھی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تشکر کے آنسو ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ کیا بھابھی، سرمد بھائی اور باقی سب بھی آئے ہیں؟ میں نے ابھی شاہ زین کو دیکھا تھا، یہاں تو اس کی طرف بھاگ کر جا رہی تھی، تبھی آپ سے ٹکر ہوگی۔ آزر اسے یوں خود کو صفائیاں دیتے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، سبھی آئے، وہاں موجود ہیں سبھی، تم جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ اور مثال کو اس کی یہ مسکراہٹ کنفیوز کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی، اور پیچھے کھڑے آزر نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ مثال کو یہاں دیکھ کر ان سب کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ حدیقہ کے دوبارہ ماں بننے کی خبر سن کر مثال کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے سرمد اور حدیقہ کو مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں انہیں پتہ چلا کہ مثال کو الیاس خیر اپنے گھر لے گئے تھے۔ گھر آتے ہی آزر نے سب کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی کہ وہ مثال سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کی شادی کروا دیں۔ آزر کی یہ جلدی دیکھ کر پہلے پہل تو انہیں حیرت ہوئی، لیکن خوشی بھی تھی کہ آزر مثال سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب کی خواہش یہی تھی کہ مثال آزر کی دلہن بنے۔ وہ سب سے بیسٹ چوائس تھی۔ انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ لوگ الیاس خیر کے گھر باقاعدہ رشتہ لے گئے، جسے مثال کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا گیا، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق الیاس خیر نے مثال کو بھائی بن کر اپنے گھر سے رخصت کیا۔ مثال آزر کی دلہن بن کر نقوی ہاؤس میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس وقت وہ آزر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ یہ سارے نصیب کے کھیل تھے، کہاں آزر مقصود اور کہاں مثال عظیم۔ کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ آزر کی دلہن بنے گی۔ قسمت اسے کہاں سے کہاں کھینچ لائی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ رب کریم کی بہت شکر گزار تھی۔ زندگی سے مایوسیاں اور اندھیرے بجھ چکے تھے۔ آزر اور مثال کی شادی کا سن کر میرم کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھے ان کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ مثال کو قبول ہے کہتے دیکھ کر بے اختیار اسے 6 مہینے پہلے وہ دن آ گیا۔ وہ دن یاد آ گیا جب مولوی صاحب اس سے بھی یہی کچھ پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے آزر مقصود نقوی قبول ہے، لیکن صرف 2 بول قبول نہیں۔ 2 بول کی وجہ سے آزر مقصود اس کی زندگی سے بہت دور چلا گیا تھا، اتنا کہ اب وہ انہی 2 بولوں قبول ہے کی وجہ سے وہ کسی اور کا ہو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آج مثال آزر کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس میں بھی اسی کی ہی غلطی تھی۔ اگر وہ اس نکاح والے دن آزر کے ساتھ نکاح کر لیتی اور یہ تماشا نہ لگاتی تو آج وہ مثال کی جگہ پر ہوتی، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ آزر کے بغیر وہ جی نہیں سکتی۔ کئی مہینے پہلے آزر نے اس سے کہا تھا کہ جس دن وہ اسے کھو دے اس دن اسے اندازہ ہوگا اس نے کیا چیز کھوئی ہے، اور آج اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ اب وہ آزر کو کبھی بھی نہیں پا سکے گی۔ اب آزر کسی اور کا ہو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مثال آزر کا انتظار کر رہی تھی جب میرم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میرم کو یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ میرم مسکرائی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے
ایسا بیہیو کرتے دیکھ کر ضرور حیران ہو رہی ہوگی، لیکن سچ یہی ہے کہ مجھے میرے غرور کی اچھی سزا مل گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں ہی اصل میں غلط تھی۔ میں نے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے، بس تم ہی رہتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ مثال اب بھی اسے حیرانی سے ہی دیکھ رہی تھی کہ میرم اسماعیل الوی اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ حیران مت ہو، اس بار میں سچے دل سے معافی مانگ رہی ہوں۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو مثال، کہ تمہیں آسا جیسا لائف پارٹنر ملا۔ میں ایک سیلفش، انفیتھفل اور ہمیشہ خود کی ذات کو پہلے رکھنے والی لڑکی تھی۔ سوچتی تھی کہ میرے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اب جان گئی ہوں کہ میری کیا اوقات ہے۔ میرم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں آسی جیسے محبت کرنے والے انسان کی قدر نہ کر سکی، جس کا مجھے زندگی بھر افسوس اور پچھتاوا رہے گا۔ لیکن میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ آسی کی ہمیشہ سے قدر کرنا۔ وہ بہت اچھا، محبت کرنے والا اور وفا نبھانے والا انسان ہے، اور تم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو جو تمہیں وہ بن مانگے مل گیا۔ اور شاید آسی بھی خوش قسمت ہے جو اسے تم جیسی لائف پارٹنر ملی۔ میری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے میرم کے لب کانپے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے رو پڑتی۔ میرم جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اتفاق سے باہر اسے آذر مل گیا، جو اندر ہی جا رہا تھا۔ ارے میرم تم؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہو کر مسکرایا۔ میرم نے دیکھا آج وہ بے انتہا خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز پا لی ہو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی یک ٹک جب آذر نے اس سے ہی پوچھا، کیسی لگی میری بیوی؟ وہ جلدی ہوش میں آئی تھی۔ ہاں بہت اچھی اور بہت زیادہ پیاری۔ آذر مسکرایا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ میرم نے اسے دعا دی۔ تھینک یو۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی اندر جاؤ، مثال تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ اوکے۔ میرم جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ اگر وہ مزید وہاں رکتی تو آذر کے سامنے ہی رو پڑتی۔ آذر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آذر کو دیکھ کر مثال ہمیشہ کی طرح اپنے سر کو جھکا گئی تھی۔ آذر دروازہ بند کر دیا، آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور دھم سے اس کے سامنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی اس حرکت پر مثال حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آذر اسے دیکھ کر شرارتاً بولا، یہ آج میرے کمرے میں کیسی روشنی اور کیسی خوشبو ہے، کوئی تو ہے یہاں۔ آذر ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، پھر جھٹ سے سیدھا ہوتا مثال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، اور یہ رہی وہ روشنی اور خوشبو جس کی مجھے تلاش تھی۔ مثال اس کے یوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے سے گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ شرم آڑے آ رہی تھی۔ آذر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے تم یوں شرماتے ہوئے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مثال کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے مثال، تم مجھے آسانی سے نہیں ملی۔ میں نے نہ جانے کتنی ہی بار تمہیں اپنی دعاؤں میں خدا سے مانگا ہے، تب کہیں جا کر تم مجھے ملی ہو۔ میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئیں اور خدا نے تمہیں مجھے دے دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے مکمل بنانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے، بہت تکلیفیں اور اذیتیں جھیلی۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں مثال، تم ایک بہت ہی بہادر، بہت صابر اور ہمیشہ خدا کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی ہو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ خدا نے تمہیں میری شریک حیات منتخب کیا۔ یہ میرے لیے خدا کی طرف سے ایک انعام ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف اور دکھ محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ہمیشہ تم سے پیار کرتا رہوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یہ کہہ کر آذر نے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ دیا۔ شاید تم میری قسمت تھی، میرا نصیب تھی، تبھی تو میں نے کتنی ہی بار کوشش کی میرم سے شادی کرنے کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ شادی انجام نہ پائی۔ شاید وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھی، کیونکہ خدا نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ رکھا تھا۔ اور دیکھو ہم کیسے اور کس طرح سے مل گئے، کبھی سوچا نہ تھا ہم دونوں نے ایسا۔ مثال کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اسے بے اختیار اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ رو مت پلیز۔ آذر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ اب وہ آہستگی سے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، چلو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور زندگی کی ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ پلیز مت رو۔ آذر اس کے سر آہستگی سے اپنے لب رکھے۔ اب تمہارے رونے کے دن گئے، اب ہم ایک نئی خوشیوں سے بھری زندگی کا آغاز کریں گے۔ چلو نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، کیونکہ اتنی آزمائشوں کے بعد بالآخر ہمیں راحت ملی، اور یہ سب خدا کا عطا کرتا ہے۔ پیارے رب کا شکر کرنا تو لازم ہے نا اب ہم پر۔ جی ضرور۔ مثال نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ چلیں۔ آذر مثال کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرم نے اسے رات خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کے بقول اب آذر کے بغیر وہ جی نہیں پائے گی۔ اس کے والدین کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا اپنی بیٹی کی اس موت سے۔
لیکن یہ سب کچھ انہیں لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا جو والدین اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرتے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے بلکہ برے کو ہمیشہ اچھا بنا کر دکھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ آذر آج مثال کو اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ یعنی ڈھابے پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں 1.5 سال پہلے آذر مریم کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا۔ آذر کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ سر کو نفی میں جھٹکتے اس نے اسی بچے کو آواز دی، چھوٹو۔ جی صاحب ابھی آیا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ سلام صاحب۔ بچہ آذر کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آذر اس سے خود سے لگاتے ہوئے بولا، کیسے ہو؟ الحمدللہ صاحب۔ مثال اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر مسکرائی۔ آذر قدیر کو خود سے لگائے مثال سے بولا، مثال اس سے ملو، یہ قدیر ہے میرا دوست، اور قدیر ان سے ملو، یہ میری بیوی ہے مثال، سلام کرو اسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ میرے پاس۔ اور بچہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، اور مثال نے جب اسے خود سے لگا کر پیار کیا تو قدیر کا چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ میرم سے ملنے کے بعد اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی بھی ویسی ہی ہوگی، لیکن مثال نے اس کے اندیشے کو غلط ثابت کیا تھا۔ مثال نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، آپ کا دوست تو سچ میں بہت پیارا ہے۔ قدیر اپنی تعریف سن کر خوش ہوا تھا، اسے یوں خوش ہوتے دیکھ کر آذر کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بچہ آذر کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ کی یہ دوسری والی بیوی بہت اچھی ہیں۔ دوسری والی؟ مثال نے فوراً سے گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے آذر کو دیکھا تھا۔ یہ پہلی والی کون ہے؟ کیا آپ کسی اور کے ساتھ بھی یہاں آ چکی ہیں؟ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، چھوٹے تم جلدی سے 2 کپ گرما گرم چائے لے کر آؤ۔ جی صاحب ابھی لائے۔ قدیر کے جاتے ہی آذر مثال کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہوئے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، میں تم سے پہلے یہاں ایک بار میرم کے ساتھ آیا تھا، اسے اپنا پسندیدہ ریسٹورنٹ دکھانے۔ آذر نے میرم کے ساتھ جو تجربہ کیا تھا وہ شیئر کیا، جسے سن کر مثال ہنسی بغیر نہ رہ سکی۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر آذر کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہنا، بہت پیاری لگتی ہو۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی مشرقی ٹائپ لڑکیاں پسند تھی جو خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ میرم میری پسند ضرور تھی، لیکن میری محبت صرف اور صرف تم ہو مثال۔ آذر محبت پاش نگاہوں سے سامنے بیٹھی مثال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری پہلی اور آخری محبت میری پیاری بیوی ہے، جسے میں نے دعاؤں سے حاصل کیا، اور میں چاہوں گا کہ تم اس دنیا کے ساتھ اس دنیا میں بھی میری بیوی رہو۔ تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو مثال۔ تھینک یو سو مچ مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ آذر نے جھک کر اس کے ہاتھوں میں اپنے لب رکھی۔ مثال نے شرما کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے چاہے، لیکن ناکام رہی تھی۔ آپ تو یہاں بھی شروع ہو گئے، یہ پبلک پلیس ہے، کچھ تو لحاظ کریں۔ کیا ہوا؟ بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، کون سا کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں؟ تبھی قدیر کو چائے لاتے دیکھ کر مثال نے جھٹ سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے تھے، اور اس کی اس شرم کو دیکھتے ہوئے آذر ہنس دیا۔ قدیر چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ چلو اب چائے پی کر بتاؤ کہ کیسی ہے یہاں کی چائے۔ آذر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مثال نے کپ اٹھا لیا، ایک گھونٹ بھرا۔ اسے یکدم میرم یاد آئی تھی، کیسے وہ یہاں آ کر نخرے دکھا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی بہت سادہ اور معصوم تھی، اس کے اندر گھمنڈ اور غرور نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ آذر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ واہ بہت اچھی چائے ہے۔ سچ میں؟ ہاں بالکل، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں یہ تو پتہ ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے ہم یہاں ہر ویکینڈ پر آیا کریں؟ ضرور، کیوں نہیں۔ وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ تم بھی کیا چیز ہو بیوی، میری ہر بات جلدی مان لیتی ہو، کبھی غصہ کبھی نخرے تو دکھایا کرو۔ مثال نے مسکرا کر اسے دیکھا، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ یہ سن کر آذر نے حیرت سے اسے دیکھا، کس دنیا کی مخلوق ہو تم یار، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، لگتا ہے کہ اب سب کچھ مجھے ہی سکھانا پڑے گا تمہیں۔ آذر نے اسے دیکھتے ہوئے سومانی انداز اپنایا۔ اسی وقت آذر کو سرمد کی کال آ گئی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ جی بھیا۔ کیا؟ دوسری طرف سے شاید اسے کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ پریشان ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مثال بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، دوسری طرف سے سرمد نے اسے کچھ بتایا تھا جس پر آذر بہت خوش ہوا تھا۔ اوکے بھیا، ہم بس ابھی پہنچ رہے، اوکے بائے۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ مثال نے پریشانی سے پوچھا۔ آذر مسکرایا اور مثال کے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، مبارک ہو، میں چاچو اور تم چاچی بن گئی ہو، بھیا کی کال آئی تھی، حدیقہ بھابھی کو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ مثال نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ اسے نیک اور سعادت مند بیٹی بنائے، آمین آمین۔ اچھا چلو واپس چلتے ہیں، وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کریں۔ جی چلیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ آذر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور پاس بیٹھی مثال کب سے اسے ہی بس دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یوں دیکھے جانے پر آذر مذاق کرتے ہوئے بولا، بہت پیارا لگ رہا ہوں کیا جو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں؟ مثال مسکرائی اور آذر کا دائیں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آپ سچ میں بہت اچھے اور بہت پیارے ہیں،
میرے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، شاید میری کسی نیکی کا بدلہ یا پھر میرے صبر کا میٹھا پھل۔ میں نے ہمیشہ ہر مشکل اور آزمائش پر صبر کیا، کیونکہ امی کہتی تھی کہ اللہ آزماتا ہے لیکن ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، اور شاید اللہ نے میری اس آزمائش کے بدلے آپ کو تحفے کے طور پر عطا کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنانے کے لیے، مجھے اتنا مان، اتنی محبت اور اتنی عزت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بی بی، اتنی عزت دے رہی ہو، مجھ سے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زندگی میں کبھی مجھے اتنی عزت ملی ہی نہیں۔ مثال مسکرائی اور آذر کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں مون کی۔ آذر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ میری بے وقوف لیکن بہت پیاری بیوی ہو تم، اور دل و جان سے عزیز ہو تم مجھے، اور آپ بھی، مثال نے آنکھیں بند کے ہی جواب دیا تھا۔ آذر مسکرا دیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی طرف رواں دواں تھی، جہاں پر سبھی لوگ ان کے منتظر تھے۔ ختم شد۔